نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت سناتے ہیں؟ میرا بیٹا حسن دونوں جماعتوں کو ایک کرے گا۔ کیا ہوا تھا اصل؟ یہ دونوں جماعتیں بٹے کیوں؟ یہ تو مسلم جماعتیں ہیں، بٹے کیوں؟ ہوا یہ کہ چارویں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جو کہ 4 سال 9 مہینے کی خلافت تھی، ان کے دور میں انہیں وقفہ ہی نہیں ملا کہ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچائے، دوسرے غیر مسلم شہروں کو جو ہے جیتے اور اسلام میں لایا جائے، ایسا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ان کی پوری خلافت 4 سال 9 مہینے کی خلافت کا پورا وقفہ جو ہے مسلمانوں کے آپسی جھگڑے کو سلجھانے کا میں چلے گا۔ اسی لیے زیادہ فتوحات ان کے خلافت میں اسلام کو نہیں حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ اندرونی جھگڑے کو سلجھانے میں لگے ہوئے تھے، اور ان سے سب سے بڑے ساتھ دینے والے ان کے بیٹا تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں اس وقت کے لوگ۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھا مسلم امہ میں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اسلام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے لڑتے گئے اور اتنی نوبت آ گئی کہ وقت کے خلیفہ رسول، وقت کے خلیفۃ المسلمین کو جو ہے چند لوگ ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیتے ہیں، اور حضرت علی بعد میں ان کے خلیفہ بنتے ہیں، امت مسلمہ کی خلافت ان کو اختیار کی جاتی ہیں، اور حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، اکابر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہنے والے اصحاب تھے، وہ سب ایک جماعت ہو جاتے ہیں، اور چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کو سن کے ماننے والے لوگ اللہ کے نبی کے چوتھے خلیفہ جو ہے حضرت علی کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا 2 میجر گروہوں میں مسلم امت بٹ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیا جائے، ایک جماعت یہ کہتی ہے، دوسری جماعت حضرت علی کے پیچھے رہنے والی جماعت یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہم مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقتول کو جو ہے، ان کے قاتل کو جو ہے سزا نہیں دیے تھے، اسی لیے دوسری جماعت ان سے لڑنے کے آمدہ ہو گئی، اور یہ سلسلے میں 2 جنگیں پیش آتی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین وجود میں آتی ہیں۔ دونوں کے اندر اوپر ہاتھ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ دونوں جنگوں کی کامیابی یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق تھے، اللہ کے بندوں کے امت المسلمین تھے، یہی برحق تھے۔ یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کے ذریعے سے بتا دی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 مہینے میں ختم ہوتی ہے، حضرت علی کو بھی جو ہے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جاتا ہے، تو اس وقت امت مسلمہ ایک جٹ ہو کر حضرت حسن کو جو ہے خلیفہ مانتی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ جو ہے ابھی تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت حسن خلیفہ تھے، یہ تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ مقتول حضرت عثمان کے شہادت کا جو ہے ریونج لیا جائے، حضرت عثمان کو مارنے والے لوگوں کو جو ہے سزا دیا جائے، یہ ان کا ڈیمانڈ تھا، جو حضرت علی کے دور میں نہیں ہو سکا۔ حضرت حسن جب اپنے امت کے خلیفہ بنے تو ان کے دور میں بھی جو یہ کام نہیں ہو سکا، تو حضرت معاویہ اور ان کے جماعت والے یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت حسن بھی جو ہے ہم سے الگ ہے، اب بھی جو ہے حضرت عثمان کے قاتل کو جو سزا نہیں دیا گیا تو ہم ان کو خلیفہ نہیں تسلیم کریں گے۔ تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حضرت حسن پورا کرتے ہیں، اور حضرت عبید اللہ ابن جرہ کو جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن ان سے بیعت کرنے والے ہیں۔ شاید آپ کو اس کی تاریخ کا معلومات ہو کے رہے تو میرے بات سمجھ میں آتے ہیں، اگرچہ تاریخ معلوم نہیں ہے تو نو پرابلم، انشاءاللہ ویل ڈسکس سم ادر ٹائم۔ ہوا تو یہی تھا، 2 جماعت الگ ہو گئے تھے، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھا وہ مسلم امت کے اندر، تو ان کو جوڑنے کے لیے حضرت حسن جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو جو ہے پورا کرتے ہیں۔ کیا تھی بشارت؟ یہ میرا بیٹا سید ہوگا، اور ان کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کو جو ہے ایک کر دے گا۔ تو حضرت حسن جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور معاویہ کو جو ہے خلیفۃ المسلمین چن لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بشارت، جو کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4647 میں 4647 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد یعنی میری نبوت کے بعد خلافت 30 سال کی ہوگی۔ جب خلافت 30 سال کیسے، یہ کون سی حدیث
شامل ہوتی ہے بول کے محدث لوگ اس کو دریافت کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 مہینے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال 9 مہینے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال 9 مہینے کے بعد پورے 29.5 سال کا وقفہ ہوا تھا خلافت میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کے حدیث میں؟ پورے 30 سال ہوں گے. تو علماء دین یہ لکھتے ہیں جبکہ حضرت علی مقتول ہونے کے بعد شہادت پیش آنے کے بعد حضرت حسن کے جو 6 مہینے خلافت کے تھے وہ بھی خلیفہ راشدین میں سے تھے. اسی لیے ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین نہیں بلکہ 5 خلفائے راشدین ہے، اور 5ویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی جو ہے یہ حدیث جو ہے پوری ہوتی ہے بلکہ محدث اس کو تفصیلات دیتے ہیں. الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال کرے، جس مہینے کو انتقال کر گئے، پہلا ربیع الاول کے 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو حضرت حسن بھی جا کے 11 تاریخ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اس طرح سے جب سے وہ انتقال ہو گئے ان کی بیعت تک پورے 30 سال علماء دین پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث ایگزیکٹلی میچ ہوتی ہے ان دنوں سے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی امت مسلمہ کے لیے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی اور آخری خلیفہ حضرت حسن ہوں گے، اور ان حسن کے ذریعے سے جو ہے حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کو